السلام علیکم پیارے لوگوں، ہیپی فادرس ڈے ٹو آل فادرس۔ آج کا دن میرے ابو جی کے نام۔ لوگ کہتے ہیں ماں یا باپ کا کوئی دن نہیں ہوتا بلکہ ان سے ہر دن ہوتا ہے، لیکن میری عمر کے لوگ جب آپ 35 کراس کر جاتے ہیں، آپ خود پیرنٹس بن جاتے ہیں، آپ کے سر پہ بے انتہا ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، آپ کی بزی روٹین بزی لائف ہوتی ہے جس میں سے ہر دن آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں بتا سکتے، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں تو بھی آپ ہر وقت انہیں یاد کر کے زندگی کی روٹین کو، زندگی کے معمولات کو اچھے طریقے سے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، نہیں گزار سکتے، کیونکہ جب آپ انہیں یاد کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل اور دماغ سٹک ہو جاتا ہے۔ ان کو مجھ سے بچھڑے آج اتنے سال ہو گئے، لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ ہر وقت پاس رہتے ہیں، ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب میں انہیں محسوس کرنا چاہتی ہوں، ان کو ہاتھ لگانا چاہتی ہوں، ان کو چھونا چاہتی ہوں، تو انہیں اپنے ارد گرد موجود نہیں پاتی، اور یہ چیز بڑی تکلیف دہ، بڑی کربناک ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کا ہیرو، جن کا باپ ان سے رخصت ہو چکا ہوگا، شاید وہ اس تکلیف، اس کرب کو سمجھ سکیں گے۔ چلیں میں شروع کرتی ہوں 20 اکتوبر 1990 کی اس رات سے جب میں اس دنیا میں آئی۔ 3 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی، لیکن جب ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ اور اپنی دادی کے منہ سے یہی سنا کہ میری پیدائش پہ میرے والد صاحب نے اگلے دن اپنے پورے محلے میں بچوں میں پیسے بانٹے تھے۔ وہ کیا دور تھا، کیا وقت تھا، اور بچوں کو پکڑ پکڑ کے گلی میں سے لے کر آتے تھے کہ آؤ، اللہ نے ہمارے گھر رحمت بھیجی ہے۔ کیا خوبصورت وقت ہوگا، میں جسٹ امیجن کر سکتی ہوں۔ اور اس کے بعد جب ہوش سنبھالا تو صرف ان کی شفقت، ان کا پیار، ان کا لاڈ، ان کی ایسی توجہ، ایسا ان کا چاہے جانے کا انداز کہ جو آج تک اور کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ باپ جو خود اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، جن کے پاس بظاہر کوئی ڈگری نہیں تھی، لیکن جب ان کی بیٹی 1 سال کی ہوئی تو وہ اسے ایک دور دراز کے گاؤں سے نکال کر شہر میں صرف اس وجہ سے آ گئے کہ میری بیٹی کل کو اچھا پڑھ لکھ سکے، اس کو پڑھنے کے لیے اسکول، کالج میسر ہو۔ اس کے بعد اچھا لکھایا، اچھا پڑھایا، اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ اور وہ بیٹی جب اس کو بھائی اس کو تنگ کرتے تھے، چھیڑتے تھے، مذاق کرتے تھے، شرارت کرتے تھے، جیسے کہ بہن بھائی آپس میں کرتے ہیں، تو اس بیٹی نے اگر گھر کی کسی نکڑ، کسی کونے سے آواز دینی ابو جی، تو اس ایک آواز پہ ان کا وہ بھائیوں کو ایک ہی بار اونچی آواز میں بلانا، روکنا، منع کرنا کہ نہ بہن کو نہ تنگ کرو۔ وہ باپ جس نے گھر میں کبھی اپنے سامنے مجھ سے کوئی میٹیریلسٹک چیزیں، لائک جو وزنی چیزیں ہیں وہ نہ اٹھوائیں، کہ میری شاید انہیں پتہ تھا، یا شاید ہر باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کل کو ہماری بیٹی کے کندھوں پہ اور کیا کیا بوجھ، کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی جو انہیں اٹھانی پڑیں گی، انہیں پوری کرنا پڑیں گی۔ وہ باپ جو سارے خاندان میں اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو لے کر بڑے سخت مشہور تھے، وہ باپ خود اپنی بیٹی کو لاہور پنجاب یونیورسٹی ایک کو ایجوکیشن میں خود چھوڑ کر آئے، اور پھر ہر ہفتے 10 دن کے بعد اتنا ٹریول کر کے 5 سے 6 گھنٹے کا بیٹی کو ملنے کے لیے جانا، اس کی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز، کوئی مٹھائی، کوئی حلوہ، کوئی کچھ بھی میٹھا جو بیٹی کو پسند تھا وہ لے کر جانا۔ عموماً ہاسٹل میں ڈیز فکس ہوتے ہیں کہ جب آپ کی فیملی، آپ کے بھائی، فادر یا کوئی چچا، ماموں، کوئی بھی آپ کا جو بلڈ ریلیشن ہے وہ آپ کو آ کے ان فکس ڈیز میں مل سکتا ہے، لیکن وہ ان فکس ڈیز کے علاوہ بھی جب بیٹی کی یاد آنی، لاہور پہنچ جانا۔ وہ گرلز سپورٹس ہاسٹل کا مین گیٹ لوہے کے جنگلے کے اندر پڑا ایک
پتھر کا بینچ جو ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے پڑا ہوتا تھا. تو چونکہ فکس ڈیز کے علاوہ ہاسٹل کی باؤنڈری میں بیٹھنے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی، تو بیٹی کو کال کرنی، بیٹی نے وہاں آ جانا، وہاں گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ بیٹی کے ساتھ بتانا، باتیں کرنی، چیزوں کو ڈسکس کرنا، گھر کے معاملات، آگے فیوچر پلاننگ کرنا، اور بیٹی سے یہ کہنا کہ تم جتنا پڑھنا چاہتی ہو، جو کرنا چاہتی ہو کرو، میں اس چیز کو کبھی بھی ذہن میں مت لانا کہ تم اکیلی ہو، میں تمہارے ساتھ، تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، جب جب تم مجھے صدا دوگی، جب جب تم مجھے پکارو گی. اور جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے یہ چیز ذہن میں بٹھا دی کہ ایک بچے کے لیے سب سے مخلص رشتہ اس کے ماں باپ اور بہن بھائی سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. شاید یہی وجہ تھی کہ ہم کسی کے بھی کلوز نہ ہو سکے، نہ ددیال نہ ننیال، اور کبھی کسی کی کمی بھی محسوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک مکمل جہان آباد کر کے دیا ہوا تھا. وہ ہمارے لیے مکمل تھے، ہمیں کسی اور کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی. وہ پیارے ابو جو بیٹی سے یہ کہتے تھے کہ اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے، کوئی ایسی بات ہو جو تم مجھے میرے سامنے نہ کہہ سکو، تو وہ تم مجھے کاغذ پر لکھ کر دے دینا، لیکن مجھے کہنا ضرور، مجھے بتانا ضرور. ان باتوں نے، اس چیز نے اتنا کانفیڈنس دیا کہ جب تک وہ زندہ رہے ہر چیز ان کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا، ہر بات ان کے ساتھ شیئر ہوتی تھی. وہ پیارے ابو جو جب جہاں کہیں بھی بیٹھتے تھے، فیملی گیدرنگ میں، رشتہ داروں میں، جہاں کہیں بھی، یا اپنے دوستوں میں، کلوز فرینڈز میں، تو وہ اپنی بیٹی کی تعریف کرتے. اور اس تعریف نے مجھے بگاڑا نہیں، بلکہ اس تعریف نے میرے اندر یہ چیز کر دی کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا، کچھ ایسا غلط نہیں کرنا جن سے ان کا دل ٹوٹ جائے، جن سے ان کو اپنی پرورش پر، اپنی تربیت پر شک ہو، کوئی ایسی چیز جو ان کو ناگوار گزرے. اور الحمدللہ عمر بھر جب تک وہ زندہ رہے ان کو ایسی کسی غلطی میری طرف سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا. الحمدللہ یہ چیز بھی اولاد کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتی ہے کہ آپ کے والدین جب اس دنیا سے پردہ پوشی کریں تو وہ آپ سے خوش ہوں. یہ چیز بھی آپ کے سکون کے لیے، آپ کے تسکین کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے.